میرے آج کے مہمان شیر افضل مروت 4 اپریل 1971 کو لکی مروت میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم بیگو خیل سے حاصل کی. پشاور یونیورسٹی سے ایم اے ہسٹری اور ایم اے جرنلزم کیا. لاء کالج پشاور سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کارڈف یونیورسٹی برطانیہ چلے گئے. وہاں سے LLM کی ڈگری حاصل کی. پشاور ہائی کورٹ میں سول جج کے عہدے پر فائز رہے. آج کل سپریم کورٹ میں اپنی وکالت کے لیے جاتے ہیں. یہ 2008 میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جمعیت علماء اسلام میں ہے اور 2017 میں یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے. 2018 میں انتخابات میں حصہ لیا لیکن ناکام ہوئے. نومبر 2023 میں انہیں پارٹی کا سینئر نائب صدر منتخب کر دیا گیا. 2024 کے عام انتخابات میں NA41 لکی مروت سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. 12 فروری 2025 کو انہیں بانی PTI نے تحریک انصاف سے برطرف کر دیا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. کیسے ہیں؟ بہت شکریہ افتخار صاحب. سر سنا آپ طالبان آپ کے دشمن رہے. طالبان جو ہیں وہ ہمارے علاقے میں 2006 سے جو ہیں ایکٹیو ہو گئے تھے اور ہماری تو ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ 2008-9 میں ہمارے علاقے میں انت مچایا تھا. ٹیلی نار کے کچھ لوگ اغوا کیے تھے. میرے والد صاحب جو پیس کمیٹی ہے ہمارے ضلع کی اس کے سربراہ بھی تھے. تو پھر جو ہیں انہوں نے کافی ہمارے قبیلے کو مارا. آپ کا قبیلہ غالباً سب سے بڑا قبیلہ ہے وہاں پہ؟ جی بہت بڑا قبیلہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک خود کا حملہ کیا. صرف اس ایک خود کا حملے میں 115 لوگ ہمارے شہید ہوئے. آپ کے قبیلے کے؟ جی ہاں. میرے والد صاحب پھر انہوں نے 2012 میں ایمبوش کیا، گارڈ سمیت ان کو شہید کیا. اس کے بعد جو ہیں یہ جب دوبارہ فیض اور باجوہ کی مہربانی سے آئے تو یہ پھر جو ہیں میرے علاقے میں میرے حلقے میں بڑے سرگرم ہیں آج بھی. اور 3 دفعہ انہوں نے میرے گاؤں پہ حملہ کیا. ایسا کیوں ہے؟ وائی یو آر اے ٹارگٹ؟ جبکہ آپ اس پارٹی میں تھے، اس پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے، وہ پارٹی طالبان کی حمایت کرتی ہے، آپ کے ساتھ یہ زیادتی کیوں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو طالبان کی حمایت کی بات ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنریشن ہے طالبان کی، یہ وہ جنریشن نہیں ہے جو 2008-10 میں تھی. ان کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہے، ان کے اہداف ڈیفرنٹ ہے، ان کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے. سر یہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی زمین چاہیے جہاں پہ ان کی حکمرانی ہو؟ میرا خیال ہے ابھی جو جنگ ہے وہ تو یہی ہے کہ اسلحے کے نوک پہ لوگوں کو متی بنانا چاہتے ہیں تاکہ سرکار ہو، ریاست ہو، عوام ہو، وہ سب ان کے بعد گزار رہے. کر پائیں گے؟ ابھی تو میرا خیال ہے کہ ٹف ٹائم ملا ہے ان کو. آپ کو PTI سے فارغ کر دیا. بقول آپ کے PTI کو میری ضرورت ہے، مجھے ان کی نہیں. پارٹی نے اگر نکالا تو فواد چودھری کی طرح واپس نہیں پلٹوں گا. اب تو آپ کو پارٹی نکال چکی ہے. اخلاقی طور پر کیا آپ کو اپنی موجودہ اسمبلی کی نشست چھوڑ نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو اخلاقیات پہ PTI کی طرف سے مجھے درس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو میں بھگتا ہوں ان کے ہاتھوں، جو گالم گلوچ کی ہے. اور دوسری بات یہ نا، اگر حساب کتاب ہے تو یہ تو صرف عمران خان کو حق ہے نا. خان صاحب مجھے بلائیں، ان کے لیے میں نے جدوجہد لڑی. خان صاحب تو آپ کو بلاتے ہیں، جیل میں آپ کی ملاقاتیں ہوتی نہیں رہیں؟ نہیں. اب مجھے بات بتائیں کہ آپ نے کہا کہ 22 اگست کا جلسہ آپ کو کہا بانی PTI نے کہ آپ ارینج کریں. آپ نے کہا کہ اب اگر کوئی 9 مئی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری میں دوں گا. اب مروت صاحب یہ بات آپ نے 18 اگست 2024 کو کہی. میں آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ پہلے 9 مئی کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ یہ بھی بڑا پیچیدہ سوال ہے. جو آسان طریقہ آپ اپنے لیے چننا چاہیں وہ جواب دے دیں. یہ 9 مئی جو ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہم خان صاحب کی گرفتاری تو میں نے اپنی نظروں سے دیکھی. پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، شاید پہلے میں نے نہیں کہی ہو، میں پہلا شخص تھا پاکستان کا جو 9 مئی کے عمران خان کی گرفتاری کے بعد اس سے ملا 10 مئی کو. لیکن 9 مئی کو جو ہوا، کیا آپ اس ویسی کسی بھی ایکٹیویٹی کو سپورٹ کریں گے؟ قطعاً نہیں کروں گا اور کبھی نہیں کروں گا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اس کی ایک ریزن ہے، کسی نے غور نہیں کیا ہے. یہ جو 9 مئی ہے
یہ 9 مئی سے پہلے 9 مئی تو اس طرح ہوا نا کہ بالکل یعنی عمران خان کی گرفتاری اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں مخصوص بلڈنگز پہ اور مقامات پہ ٹارگیٹڈ اٹیکس تھے. لیکن یہ معاملات اس نہج پہ آئے کیوں؟ لوگوں کی اتنی جرت کس طرح ہوئی کہ GHQ پہ اٹیک ہو؟ لوگوں کی اتنی جرت کیوں ہوئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جرت دلائی گئی وقت کے ساتھ. 19 سپتمبر 2024 آپ کا ایک بیان، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے بیانی کو الوداع کرنا پڑے گا. ہمیں اب نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر تمام جماعتوں کے ساتھ بات کرنا ہوگی. لیکن سر، آپ کی جو قیادت جس پارٹی میں آپ رہے ہیں اور جس پارٹی کے آج بھی رکن ہیں، آپ کی پارٹی تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے. دیکھیں، ہماری پارٹی جو ہے نا، یہ بات کرنا کس سے کرنا، یہ ان میں سے کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. PTI صرف عمران خان ہے. باقی جو یہ لوگ جو سامنے نظر آتے ہیں، ولیمہ خان ہے، چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہے، چیف منسٹر خیبر پختونخوا بیرسٹر گوہر اور علی ظفر، اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ خان کی حکم کے تابع ہیں. اپنے تئیں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور جو میں نے بات کی تھی نا، یہ خان ہی نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنی ہے. کیا یہ حقیقت ہے کہ اس دوران 2 دفعہ کوشش ہوئی ہے ایک ڈائلاگ کی اور وہ دونوں دفعہ ڈائلاگ ناکام ہو گیا؟ ایک دفعہ یہ ڈائلاگ ہوا کہ بھی کوئی تاریخ طے کر لی جائے الیکشنز کروانے کی، وہ بھی ناکام ہو گیا. پھر دوسری دفعہ جو آپ کے ہیں اسمبلی کے اسپیکر، انہوں نے ایک ڈائلاگ کرانے کی کوشش کی، وہ بھی ناکام ہو گیا. تو اگر ڈائلاگ ناکام ہو جائیں گے تو جو آپ کی خواہش ہے کہ ہمیں اب نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بات کرنی ہوگی، یہ تو پھر مکمل ہوتی نظر نہیں آتی. جس وقت یہ بیان میں نے دیا تھا اس وقت PTI کڑی تھی، اس وقت PTI مضبوط تھی، احتجاجی قوت اس کی بڑی ہی سٹرانگ. تو آج کیا ہوا؟ آج وہ PTI نہیں ہے جو ایک سال انہوں نے نکالے، جلسے کیے، مشینیں لے کے آئے، اسلام آباد پہ اٹیک کیا. تو اس کو 1 سال گزر چکا ہے نا، نومبر 2024 کے بعد. ابھی تو KPG میں اتنا بڑا جلسہ سنا کیا ہے پرسوں چند دن پہلے، وہ آپ نے سنا ہوگا. آپ کی رپورٹ کیا ہے؟ دیکھیں، PTI 1 سال قبل کی اور آج کی PTI میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ کہتے ہیں انہوں نے تب بھی PTI کے ساتھ مذاکرات کرنے تھے، ان سیاسی پارٹیوں نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی، جب PTI کی مزاحمتی جو قوت ہے وہ انٹیکٹ ہو. آج PTI جو ہے وہ زوال پذیر ہیں. PTI کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں جو استعفے دے رہے ہیں منسٹر، کیوں دے رہے ہیں؟ کیا وجہ؟ وہ تو دیکھیں، جو 2 منسٹر نے استعفے دیے ہیں ان سے مانگے گئے تھے. 4 ایک سنا اور دینے والے ہیں. میں بھی کوئی دے، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی دے گا، کیونکہ ان 2 استعفوں پہ جو ہے خان کو اعتماد مل گیا تھا چیف منسٹر. آپ بھی کہتے ہیں کہ بانی PTI سے جیل میں ملاقات کرنے والوں میں 1 وکیل ہوتا ہے اور 9 کان بھرنے والے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یہی کام کرتے ہیں نا. بانی PTI سے سارے فیصلے کروائے جاتے ہیں. PTI میں یہ چپڑاسی کا تبادلے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ سارے فیصلے کس طرح کروائے جاتے ہیں؟ یہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. یہ ملاقاتیں شروع ہی میں نے کروائی ہے. اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے، 2-3 لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ خان کے گرد بیٹھے رہیں تاکہ کوئی اس کو جو بھی کہتا ہے اس کی رپورٹنگ ہو. اور 3-4 لوگ جنہوں نے فیصلہ کروانا ہوتا ہے، پہلے آ کے آئیڈیا دیتا ہے کہ جی یہ فلاں کام کے لیے تو فلاں شخصیت بڑی مناسب رہے گی. دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے جی کیا بات کی ہے، کیا آئیڈیل بات کی. اور تیسرا کہتا ہے جی واہ واہ ہو جائے گی. تو جناب علی اسی طرح فیصلے کروائے گئے ہیں سارے، خصوصاً خان کے قید میں جانے کے بعد. آپ کو سلمان اکرم راجہ نے 21 فروری 2025 کو جب پارٹی سے نکالا، چارج شیٹ دی، تو اس میں کہا گیا کہ شیر عبدالمروت نے بد زبانی کی ہے، پارٹی پالیسی کے برعکس بیانات دیے ہیں، سعودی حکومت اور مذاکراتی عمل سے متنازع بیانات دیے ہیں. کیا چارج شیٹ یہی تھی؟ چارج شیٹ تو مجھے، آپ کو حیرت ہوگی، کوئی ملی ہی نہیں ہے. آج تک چارج شیٹ نہیں ملی. مجھے نکالے جانے کا کوئی فیصلہ ہی آج تک نہیں دیا ہے. نہیں ملا نہ جی. کوئی ٹویٹر پہ کسی نے ٹویٹ لگایا، وہ کہتے ہیں نکالا گیا ہوں. آج تک خان نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو نکالا ہے. لیکن یہ جو بد زبانی کی باتیں ہیں،
بدزبانی تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں سما گیا کہ وہ میڈیا پہ آ کے جس کسی کے خلاف بولیں گے اس کو جواب نہیں ملے گا. یہی سوچ تو شاید علی خانم کی بھی تھی. چلو میں ریفرنس دیتا ہوں سر, یہ ریفرنس بھی پڑھ لیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ لگا, آپ کو آج تک نہیں پتہ لگا نا, تو آج آپ یہ لے لیجیے, یہ ہے آپ کا خلاف چارج شیٹ. یہ کسی اخبار کی خبر ہے تو سر اخبار کی خبر ہے, چیلنج کر دو اخبار کو, عدالت میں لے جاؤ. نہیں, میں آپ کو عرض کروں, یہ سلمان اکرم راجہ تو ایک تو سیکرٹری جنرل ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کے. یہ آپ ذرا کریکٹ کر دیں اپنے آپ کو. وہ کبھی اپنے آپ کو سیکرٹری جنرل لکھ ہی نہیں سکتا ہے. وہ الیکشن کمیشن میں آج تک آفیشلی اس کو ڈینائی کر چکا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل ہے. پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل انٹرا پارٹی الیکشن کے نتیجے میں منتخب ہو سکتا ہے, دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ سفارش پہ اس کو اس سیٹ پہ لانے کے لیے یہ غلط فیصلہ کروایا گیا ہے. پی ٹی آئی کے آئین میں اور الیکشن لاز میں ایسی کوئی پروویژن نہیں. سر آپ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی میٹنگ میں یہ کلچر ہے کہ ہر انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے, نہ ہماری کوئی سوچ ہے نہ ہمارا کوئی ویژن, ہم سب کے سب بانی کے طفیل ہیں. تو جب آپ کی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, لوگوں نے آپ سے تبدیلی کی توقع کی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ میٹنگ میں کوئی کلچر ہی نہیں آپس میں بات کرنے کا, ہر آدمی ایک شخص کی بات مانتا ہے, اور وہ صحیح بات ہے یا درست بات ہے اس کو ماننا پڑتا ہے. دیکھیں, پی ٹی آئی میں خصوصاً 9 مئی کے بعد یا ریجیم چینج کے بعد خان صاحب کو جو عروج ملا عوامی نظروں میں, اس کے بعد جو ہے اپنے اندر پی ٹی آئی میں کلٹ کسی قسم کی فیلنگ جو ہے وہ اب محسوس ہوتی ہے, جس طرح کلٹ نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ خان غلط فیصلہ کرے یا درست فیصلہ کرے, کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ غلط فیصلے پہ کوئی اعتراض کرے, چاہے خان صاحب جو ہے بزدار کا فیصلہ ہو یا محمود خان کا فیصلہ ہو. وہ تو ہو چکے نا. نہیں, ماضی کے علاوہ حال میں کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ حال میں تو کچھ نہیں. علیمہ خان کچھ کہہ رہی ہے, آپ کچھ کہہ رہے ہیں, چیف منسٹر خیبر پختونخوا کچھ کہہ رہا ہے, کچھ جو دوست بیٹھے ہیں, وہ جو کیا ہوتا ہے وہ بریگیڈ, وہ بیٹھ کے امریکہ میں بیٹھ کے برطانیہ میں بیٹھ کے خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں. باقی دوست کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے ہو از دی مین ہو ریپرزینٹ عمران خان. یہ قیاس ہے, سمجھ نہیں آتی ہے. نہ علیمہ خانم کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کس طریقے سے یہ. سر از ناٹ اے بیڈ تھنگ فار اے پولیٹیکل پارٹی لائک پی ٹی آئی, جس کا کلیم ہے کہ 80% لوگ اس کے ساتھ ہیں, لیکن پارٹی خود تنظیمی طور پر بالکل آلودہ اور ناکارہ ہو چکی ہے. کیسے لیڈ کر سکتے ہو آپ؟ پھر لوگوں سے کیا توقع کرتے ہو؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اب تو توقع لوگوں سے اور پارٹی سے رہی نہیں ہے. پارٹی جو ہے اپنے آپ کو ڈبو چکی ہے. یعنی یہ اس وہ کہتے ہیں کہ اگر مروت ریزائن دے دے تو یہ جیت نہیں سکتا ہمارے بغیر. بہرحال میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جتنے جیتے ہیں ان کے جتوانے میں میرا کلیدی کردار ہے, کیونکہ سب کی کمپین ہی میں نے لڑی ہے. ان کے پاس تو کمپین کا کوئی بندہ نہیں تھا, ان کا جھنڈا میں نے اٹھایا 9 مئی کے بعد. یہ سارے تو بلوں میں چھپے ہوئے تھے. ان سب کی خیبر سے لے کے کراچی تک کون ان کی کمپین کی؟ ان کو تو کم بھی نہ ملتے اگر ہم قوم کو نہ اٹھاتے, لوگوں کو شعور نہ دیتے اور ان کو جرأت نہ دلاتے. کہتے ہیں آج آپ استعفیٰ دے دیں, آپ جیت ہی نہیں سکتے. چلے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, میں تو صرف ایک بات کر سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں جو جلسے انہوں نے کیے ہیں, میں اپنی ذات میں علیحدہ خان کے لیے اس سے بدرجہ بڑے جلسے کر سکتا ہوں. تو کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہاں, یہ بڑا اچھا سوال ہے. پی ٹی آئی نے جو لوگ آج کل پی ٹی آئی پہ قابض ہے, سلمان اکرم راجہ, علیمہ خانم جیسے لوگ, انہوں نے خان کے بیانیے کو چھوڑ کے پارٹی کے اندر قبضے کے لیے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پی ٹی آئی کو ایک نئے راستے پر ڈال دیا. وہ نیا راستہ کیا ہے؟ وہ نیا راستہ یہ ہے کہ موروثیت جس کی خان نے ہمیشہ نفی کی ہے, وہ کہتے ہیں خان کے ساتھ رشتہ داری یعنی بہن ہونے کی وجہ سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ پارٹی کے معاملات میں چلاؤں یا پارٹی کے آئندہ کے لیے چیئرپرسن میں بنوں. اور جو بیانیے تھے احتجاج کے اور خان کی رہائی کے اور حقیقی آزادی کے, آپ نے 6 مہینوں میں کسی کا بیان سنا ہے کہ ان پہ کسی نے بات کی ہو؟ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کو پارٹی سے جو نکالا گیا ہے اس سے علی امین گنڈاپور کو تھوڑی سی سپیس مل گئی ہے, یہ کیا مطلب؟ وہ سپیس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مجھے نکالا گیا تو اس کے فوراً بعد علی امین خان کو نکالنا جو ہے یا اس پہ وار کرنا, اس وقت
جس وقت یہ دونوں خواتین کی نظروں میں جو ہیں ناپسندیدہ تھا، اب تو الحمدللہ بشرا بی بی جو ہیں اس پہ اعتماد کرتی ہیں، اور میں تو خود بشرا بی بی کا میں نے ہمیشہ احترام کیا اور اس نے کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ آپ کس کے ساتھ ہو؟ نہیں، میں تو خان کے ساتھ ہوں، صرف عمران خان کے ساتھ۔ لیکن عمران خان جیل میں ہے، اس کو میں مل کے آتا ہوں، مجھے وہ کچھ پیغام دیتا ہے، آپ مل کے آتے ہو آپ کو کچھ پیغام دیتا ہے، ٹویٹر پہ پیغام اس کا کچھ اور ہوتا ہے، تو آپ جیسا آدمی کیسا فیصلہ کرے گا، کس کی بات ماننی ہے؟ دیکھیے، خان صاحب کی مثال ایسی ہے کہ خان صاحب کے سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے وہ جلدی قائل ہو جاتا ہے، اور پھر جب دوسرا جاتا ہے تو وہ بھی ان کو جلدی قائل کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان کا باعث بن رہا ہے پارٹی میں فیصلوں کی تواتر کے ساتھ تبدیلیاں۔ اور میں نے خان صاحب کو ایک دفعہ کہا بھی، میں نے کہا کہ کاش ایک اپنے غلط فیصلے پہ بھی آپ ڈٹ جائیں نا، تو لوگ جو ہے باز آ جائیں گے، یہ بار بار جو آپ سے فیصلہ چینج کروانے کے لیے اپروچ کر لیتے ہیں۔ ایسا قومی رہنما اگر کانوں کا کچا ہو تو کیا فیوچر ہے پھر اس پارٹی کا؟ میرا خیال ہے کہ کانوں کا کچا ہو یا نہ ہو، پھر بھی یہ آج 2/3 سے زیادہ اکثریت والی پارٹی کا سربراہ ہے اور پاکستان میں مقبول ترین لیڈر ہے۔ اس پہ تو ڈبیٹ میں نے کی نہیں آپ سے۔ مائی کوشچن از ناٹ لائک دس، میں تو مانتا ہوں وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہے، اسے ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے۔ دیکھیے، خان کی شخصی کمزوریاں تو ہیں نا، خان کی شخصی کمزوریاں ہیں، یہ فیصلے تبدیل کرنا، اور ایک وقت پہ ایک بات، دوسرے وقت پہ دوسری بات۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ بیانیہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں، اس کو علیمہ خان نے متعارف کروایا ہے۔ اب علیمہ خان کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا اور جلد رہائی مل گئی، یہ سارا معاملہ سمجھانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی میں یہ کلچر بنا ہوا ہے، جس کو آپ نے میڈیا کے ذریعے یا لوگوں سے سلواتیں سنوانی ہیں تو اس کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بتا دو۔ اور یہ تقریباً پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب سے لے کے علی محمد خان سب تک پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے یہ فتوی ان کے خلاف صادر کیے ہوئے ہیں۔ محترمہ علیمہ خانم نے یہی باتیں جو میرے لیے کی ہیں اور بار بار کی ہیں اور ان پرووکڈ کی ہیں، کوئی وجہ نہیں تھی، یہ انہوں نے علی امین خان کے لیے بھی کی ہیں، یہ انہوں نے بیرسٹر سیف کے لیے بھی کی ہیں، یہ انہوں نے مشال یوسفزئی کے لیے کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اور پھر آپ کی پارٹی کہاں ہے؟ یہ جتنے نام آپ لے رہے ہو یہ تو پارٹی ہوتی ہے۔ یہی پارٹی ہوتی ہے نا، یہی پارٹی کے نخرے بخرے خود انہی محترمہ نے تو کیے ہیں، کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ تابع ہو اور زبردستی کے تابع ہو، اور جو بھی ان کی زبان سے الفاظ نکلے ان کو برداشت کریں۔ کوئی سیاست میں یا پارٹی میں نوکری کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی نوکری کریں۔ کیا آپ کے علم ہے کہ یہ کہا گیا کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بوکلا سے ملاقات کے دوران کا شکر ہے شیر افضل مروت سے میری جان چھوٹی؟ یہ کسی بدبخت نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ خان نے کبھی آج تک میڈیا، یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں، اور میرے حوالے سے خان نے آج تک ایک بھی بیان نہیں دیا ہے۔ مروت صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے مقابلے میں، ویژن کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ ہے، از اٹ اے فیکٹ؟ نہیں، جھوٹ ہے، غلط ہے۔ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے پارٹی کی تباہی میں اتنا ہی کردار ادا کیے ہیں جتنا کردار علیمہ خانم نے ادا کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہماری شناخت ایک ایسے گروہ کی کر دی گئی ہے جو ہر وقت لڑائی جھگڑے میں رہتا ہے۔ لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہے پارٹی میں، اب پارلیمانی پارٹی میں ہو، کور کمیٹی میں ہو، جھگڑے ہر وقت ہوتے ہیں۔ لیکن مروت ایک بات یہ بھی خیال ہے نا کہ جو آپ کو پاپولیرٹی ملی اس میں سوشل میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے، سوشل میڈیا نے بھی آپ کو بہت پروجیکٹ کیا ہے۔ یہ جو شہباز گل ہے یا محیط پیرزادہ ہے یا جتنے یہ صابر شاکر ہیں، کبھی ایک بھی دکھا دیں کہ انہوں نے میرے بارے میں زندگی میں کوئی اچھی بات کی ہو، تو یہ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے؟ وہ چاہتے کیا ہے؟ ہاں جی، کیا چاہتے ہیں وہ؟ یہ ایک مافیا ہے، یہ ایک مافیا بن چکی ہے۔ کچھ لوگ یہاں پی ٹی آئی کے مالدار لوگوں سے پیسے اینٹتے ہیں، ورنہ غداری کا یہ چھاپ لگا دیں گے۔ کچھ لوگ جو ہیں اسی سوشل میڈیا کی بنیاد پہ بلی کر کے سرکاری لوگوں سے کام نکالتے ہیں۔ آج بھی عمران ریاض جو ہیں پنجاب میں چند بیوروکریٹ کو بلیک میل کر رہا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں نا،
یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں سے عمران ریاض یا شہباز غل یہ سارے لوگ تو شہباز غل اس نے تو خان کی گھڑیاں چوری کی تھی ساری موبائل، تو ہم پشتو میں چور کو غل کہتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو غل دیکھ لینا، وہ نوٹس دلوا دے گا ہمیں۔ نوٹ کس کو؟ آپ کو اور مجھے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے نوٹس تو دے، میں تو اعلان ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں۔ میں نے محترمہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بات کی ہے، کوئی نوٹس دے دے، کوئی سلمان اکرم راجہ صاحب نوٹس دے دے، وکیل ہے، یہ شہباز غل دے دے، یہ عمران ریاض دے دیں، کوئی تو دے، کیونکہ آ جائیں اور عدالت میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مروی صاحب مجھے جانا ہوگا بریک پر، بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ فرزند ہم جا رہے ہیں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خواجات آئیے گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے یہ سلسلہ چھوڑا تھا۔ آپ نے انٹرویو میں یہ کہا تحریک انصاف نے ایک اور ریکارڈ بنایا ہے غلط فیصلوں کا۔ کوئی ایک بھی فیصلہ درست نہیں، جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ توقع کے برعکس آئے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کے باوجود لوگ آپ کے ساتھ ہیں، 14 سال سے ایک صوبے میں آپ حکومت کر رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ سارے کے سارے لوگ غلط فیصلوں کے باوجود اسی قسم کی جمہوریت چلاتے رہیں گے؟ اس دفعہ پی ٹی آئی کو کے پی میں ووٹ ملنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اگر آپ یاد کریں نا تو جنوری اور دسمبر 2022 میں اور جنوری 23 میں بلدیاتی الیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی بری طرح ہاری تھی، پارٹ 1 میں، ہاں بری طرح ہاری تھی اور کوئی مطلب ڈاؤن تھی۔ یہ تو رجیم چینج ہوا اور رجیم چینج کے بعد رجیم چینج کی آپ نے بات کر دی، جنہوں نے آپ کی رجیم چینج کی انہی سے تو آپ باتیں کرتے ہیں، انہی سے تو آپ محبت کی بات کرتے ہیں، انہی کے تو کانگریس مینوں کو آپ ملتے ہیں، انہی کے کانگریس مینوں سے آپ ریزولوشن موو کراتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہو کہ پاکستان کو پیسے نہ دو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ تضاد کیوں ہے؟ تضاد نہیں، یہ غلط فیصلے ہیں اور اس میں کوئی دانشور بن کے آ جاتے ہیں یہ ناقص العقل لوگ جو ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جی ٹرمپ آئے گا اور جناب جھاڑو پھیرے گا، اور جب ٹرمپ آ رہا تھا اور اس نے اقتدار کا ووٹ جیت لیا تھا تو اس وقت آپ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے ذرا ٹویٹس اور اکاؤنٹس چیک کر لیں کہ وہ انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے ہمیشہ غلط راستے پہ پارٹی کو ڈالا ہے۔ یہ کانگریس مینوں سے ملنا، ادھر ایگیا کا نابد ہوا یا کا نستا ان کا نعرہ ہے، ادھر جناب آپ ٹرمپ سے اور کانگریس مینوں سے جو ہیں مل رہے ہیں۔ جو حقائق ہیں، حقائق سے یہ شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اصل جڑ کو کبھی پہچانا ہی نہیں ہے، اگر پہچانا ہے تو اس پہ بولے ہی نہیں ہے۔ دیکھیے جب آپ اصل جڑ کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اصل میں آپ کا مقصد کیا تھا؟ آپ کا مقصد یہ تھا دا روڈ ٹو نیا پاکستان۔ سوال ہے کہ چلے وفاق میں تو آپ کے پاس 4.25 سال حکومت رہی، تب بھی آپ وہاں پہ کچھ نہیں کر سکے، لیکن ایک صوبے میں تو 14 سال سے آپ ہیں۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، یہ اس دفعہ پی ٹی آئی کا سکوپ نہیں تھا حکومت میں آنے کا، کے پی میں بالخصوص، کیونکہ 2 دفعہ جو کارکردگیاں تھیں وہ مایوس کن تھی۔ لیکن بلا ہو رجیم چینج کا، بلا ہو ان دیہاتیوں کا، بلا ہو ان چاپوں کا، بلا ہو خان کو جیل میں ڈالنے کا کہ آپ نے عروج پہ پہنچا دیا۔ ان کی اپنی غلطیوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے عوام میں دوام دیا کہ بہت سارے وعدے وعید پی ٹی آئی نے پورے نہیں کیے، اس انداز میں ڈیلیور نہیں کر پائی جتنے انہوں نے کمٹمنٹس کی۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا 26 ستمبر 2025 کو کہ جب تک اسلام آباد کی سڑکوں پہ 5 لاکھ افراد تحریک کے اکٹھے نہیں ہوں گے تو تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ سر مجھے یہ بتائیں، ابھی پچھلے دنوں آپ نے اپنے صوبے میں تمام تر وسائل استعمال کرنے کے باوجود ایک جلسہ کیا، وہاں پہ تو لاکھ بھی نہیں کر سکے، تو اسلام آباد میں آپ 5 لاکھ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ 9 مئی کے بعد اس دور میں جب تاریکی تھی، ظلم اور جبر تھا، میں نے قصور میں نے کراچی میں نے خیبر پختونخوا میں لاکھوں لوگوں کو نکالا ہے، ہر جلسے میں لاکھوں سے زیادہ لوگ آئے۔ بات کریں سر، ماضی میں نہ رہیں۔ آج کی بات یہ 2-3 ماہ کے لیے پی ٹی آئی کی باگڈور مجھے دے، میں یہاں پہ 10 لاکھ لوگ لا سکتا ہوں۔ یہ اب جو لوگ اگر کمیٹڈ ہوں عوام کے ساتھ، عوام کا ان پہ اعتماد ہو اور عوام سمجھتے ہیں
کہ یہ ڈیلیور کر سکتا ہے. میں 5 لاکھ تو کیا 10 لاکھ نکال سکتا ہوں, لیکن پی ٹی آئی نے تو خود ہی اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہوئی ہے. تحریک انصاف نے اپنے منشور میں کہا غیر قانونی اثاثہ جات اور بیرون ملک سے دولت کی وصولی کے لیے ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنائیں گے. اب مجھے بتاؤ کہ اس ٹاسک فورس بنانے میں کس نے روکا؟ بہت سارے معاملات جو اناؤنس ہوئے تھے ان پہ عمل درآمد کروا ہی نہیں سکے. نہیں, آپ کا تو وعدہ تھا کہ ہم پڑھ لکھوں کی پارٹی ہیں, غیر ملکی لوگ جہازوں میں بیٹھ کے آ رہے ہیں, ہر چیز کا ماہر ہمارے پاس موجود ہے, بس ابھی جہاز ان کے لینڈ کریں گے, ہم نے حلف اٹھانا ہے اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور آج مجھے آپ کہہ رہے ہو کہ ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیں, سیاسی ریٹورکس, آپ کو پتہ ہے آپ کتنے ووٹوں سے اقتدار میں رہے؟ 2 ووٹوں سے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھی کہانیاں ہیں کہ کبھی باجوے کی منت کرتے تھے کہ بجٹ پاس کروا دو. یہ حقیقت ہے. یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں درست ہے, میں کوئی جھٹلا تو نہیں سکتا ہوں. تو حقیقت ہے نا. تو مجھے بتائیں کہ یہ وعدے پورے کر لیتے. چلے یہ جو وعدے تھے یہ ماضی کے جن لوگوں کے تھے ان سے پوچھیں. اس پہ آپ کی پارٹی کو ووٹ ملا اس پہ؟ مجھے ان پہ ووٹ نہیں ملا ہے. مجھے ووٹ ملا ہے اپنی جرت پہ ملا ہے, اس وقت ظالموں کو چیلنج کرنے پر ملا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والوں کے ہاتھ چلے گی اور باقی صوبے والوں کے پاس اس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ یہ میرا خیال ہے بالکل اس کے الٹ ہے. خیبر پختونخوا میں ہی پی ٹی آئی ہیں, باقی کہیں پر ہے ہی نہیں. نہ کہیں پہ تنظیم ہے, نہ پنجاب میں, نہ سندھ میں ہے, نہ بلوچستان میں, نہ کشمیر اور نہ گلگت میں. اور یہ صرف تنظیمی طور پہ کے پی میں موجود ہیں. البتہ کے پی کی حکومت یرغمال بنی ہوئی ہے ان لوگوں کی جو 6 لوگ ہیں اور جن کا تعلق پنجاب سے ہیں, اور جو خان صاحب کو کے پی حکومت کے خلاف ورغلات ہیں. اگر لمبے عرصے کے لیے سزا ہوتی ہے بانی پی ٹی آئی کو, تو بیرسٹر گور ول کنٹینیو ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ یا علیمہ خان ول ٹیک اوور؟ دیکھیں ان کی تو کوشش ہے کہ میں ٹیک اوور کروں. کوشش تو ہے. آپ کا تجزیہ؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ بشر بی بی ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گی. علیمہ خان کا خواب ہی رہے گا. آپ علیمہ خان کے کوئی مخالف لگتے ہیں زیادہ مجھے. مثلا میرا اس سے کیا زمینوں کا جھگڑا ہے. میڈیا پہ انہوں نے مجھے غدار کہا, اس کے بعد میں اب وکیل ہوں, میں دوسروں کی عزتوں کا تحفظ کرتا ہوں, تو کون کسی کی کیا مجال کہ مجھے چیلنج کریں اور پھر یہ سمجھے کہ میں خاموش بیٹھا رہوں گا. یہ تو خان کی بہن نہ ہوتی تو کلاس میں پورے مطلب ایسے آپ کو سباق سے لیتا, لیکن خان کی وجہ سے میں نے لحاظ کیا ہوا ہے. باقی چھوڑنے کا کام میں نہیں کرتا ہوں, جو بھی قرض رکھ لیتا ہوں اس قرض کی ادائیگی سود سمیت کرتا ہوں. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ خان صاحب کو انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی رہائی کے لیے کوششیں نہیں ہو رہی بلکہ گروپ بندیاں ہو رہی ہیں. علی امین گنڈا پور ٹھیک کہتا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. گروپ بندیاں ہو رہی ہے, ان کی رہائی کی کوششیں تو ترک ہو چکی ہے. وہ بیانیہ ہی نہیں ہے. وہ احتجاج کا, وہ جدوجہد, خان کی آزادی, حقیقی آزادی, وہ کہاں پہ گئے؟ کبھی آپ نے 6 مہینے میں کسی کی منہ سے یہ باتیں سنی ہے؟ لیکن دوسری طرف علی امین گنڈا پور کہتا ہے نہ مجھے کرسی کی پرواہ ہے, نہ مجھے عہدے کی پرواہ ہے. وہ تو جب خان نے ان کو پیغام دیا تھا کہ بش بی بی کو آپ نے جیل بھجوایا ہے, تو اس وقت یہ استعفیٰ دینے پہ تلا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی یہ تو میری توہین ہے کہ کوئی میرا لیڈر میرے حوالے سے یہ سوچے. تو دیکھیں پارٹی میں اس حد تک لوگ گر جاتے ہیں کہ بش بی بی جب قید ہوئی تو وہ الزام بھی علی امین خان پہ دھر لیا. یعنی کس طرح کے لوگ ہیں؟ نیکی تو یہ کر نہیں سکتے, قربانی دے نہیں سکتے, جیل جا نہیں سکتے, لیکن جو کام کر رہے ہیں ان کو گندا کرتے ہیں. مروہ صاحب ایک بریک پھر لینی پڑے گی, مجبوری ہوتی ہے ہماری کہ ہم بریک نہ لیں تو پروگرام پورا چلتا نہیں ہے. تو میں جا رہا ہوں بریک پر. بریک سے آ کے آپ سے گفتگو کا سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیں گے. خواتین گفتگو ہو رہی ہے مروہ صاحب سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. یہ تقاریر ہیں عمران خان صاحب کی. یہ وہ تقاریر ہے جب ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا, نہ ان کے جلسے روکے جا رہے تھے, نہ ان کے جلسوں کو پولیس روک رہی تھی. لیکن جو وہ لفظ تبھی تو 9 مئی ہوا لیکن جو لفظ وہ استعمال کر رہے تھے چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں, فوج کے سربراہوں کے بارے میں, مجھے بتائیں کہ ان تقاریر کی موجودگی میں اور وہ نسل جو 2000 میں پیدا ہوئی اور جس کو آپ نے ایک پٹی پڑھا دی کہ سارے چور ہیں, اس نسل کا مستقبل کیا ہے؟ یہ جو تقاریر ہیں, اور اس میں بہت ساری باتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ
آج جس مقام پہ خان ہیں اس کی پارٹی ہے، جیل بھرے ہوئے ہیں، یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ ان کے پیچھے کون ہے. اور دوسرا جو ہے کہ یہ سارے چور ہیں، چوریوں کی وارداتیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. گرچہ یہ چوریاں ہمارے ادوار میں بھی ہوتی رہی، ابھی بھی ہو رہی ہیں، سنیں کے پی کے میں. میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا ہوں. اچھا، میرا سوال کچھ اور ہے سر. جب آپ لوگوں کو ایک امید دلواتے ہیں، ایک جنریشن کو جو 2000 میں پیدا ہوتی ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت ایک گروہ جو ہے وہ 2011 سے ان کے خلاف ایک مہم چلاتا ہے، یہ چور ہیں، یہ دونوں چور ہیں، یہ دونوں پارٹیاں لٹیروں کی پارٹی ہیں، ان نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات پڑتی جاتی ہے اینڈ دے گو اینڈ ووٹ فار یو. 2013 میں بھی جو اس قابل تھے انہوں نے بھی ووٹ دیا، پھر 2018 میں انہوں نے آپ کو ووٹ دیا. ان کی کسی کی امید پوری نہیں ہوئی. جو وعدے آپ نے ان سے کیے نوکریوں کے، اسکولوں کے، کالجوں کے، اچھے مستقبل کے، ان بیچاروں کا مستقبل کیا ہے؟ بس گالم گلوچ میں تو طاق ہو گئے نا. خار صاحب ایک چیز مانی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ نظام ہمارا بڑا ہی بوسیدہ اور سڑا ہوا ہے. کیوں نہیں بدلا نظام کو؟ یہ میرا سوال ہے، اس کا جواب ہی نہیں دے رہے. نظام کو بدلنے کے لیے نظام خود ہی ہمارے اوپر بیٹھا ہوا تھا. وہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ تو پھر ایکسٹینشن مانگ رہے تھے. یہی تو نظام ہے. اور 2 لوگ آپ نے بتایا، 2 ہمارے ایم این ایز جو ہیں وہ زیادہ تھے. تو اس حالت میں کیا نظام تبدیل ہو سکتا تھا؟ اب آپ نے چھوڑ دیا تمام اسمبلی کی کمیٹیوں کو. یہ کوئی جمہوریت ہے؟ غلط فیصلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت میں یو ور 92 ان دا نیشنل اسمبلی. آپ اپوز کرنا چاہتے ہیں پالیسیز کے اوپر، دیٹ از دی پلیٹ فارم جہاں بہتر طور پہ اپوز کر سکتے ہیں ان کی پالیسیز کو. آپ تمام کمیٹیاں چھوڑ کے آ رہے ہیں. درست فیصلہ نہیں ہے، اور میرا خیال ہے اس پہ نظر ثانی ہوگی. آپ تو سنا ہے کہ یہ بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ بالکل استعفے دے دو تمام اسمبلیوں سے. نہیں، اگر یہ انہوں نے کر دیا تو میرا خیال ہے پارٹی ختم ہو جائے گی، کیونکہ پارٹی پہ سارے فیصلے تو پہ نہیں جا سکتے. سر، آپ عمران خان کے اس بیان کی وضاحت کرنا پسند کریں گے جو انہوں نے 9 مئی 2022 کو دیا. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جنگ کامیاب نہ ہونے پر پاکستان ذمہ ہے. سازش تیار ہوئی تو ہمارے میر جعفر اور میر صادق ان سے مل گئے. جولائی میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے. امریکی سفارت خانے میں اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں بڑھ گئی تھیں. ڈونلڈ نے دھمکی دی جو 22 کروڑ پاکستانی کی توہین تھی. اب مجھے بتائیں کہ آج اس بیان کے بعد پھر آپ نے اپنے بندے بھی وہاں پہ مقرر کیے، وہاں سے لوگوں کو ہائر بھی کیا کہ وہ آپ کا کیس کو لڑیں. آپ کانگریس مینوں کے پاس بھی گئے. تو یہ بیان کیا بیان ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب رجیم چینج ہوا تھا، اور رجیم چینج کے بعد جو ہے ان 2 بیانیوں نے ہی تو پاکستان تحریک انصاف کو عروج دیا. فائدہ تو نہیں ہوا، عوام کو تو فائدہ نہیں ہوا نا. عوام کو فائدہ ہوگا وقت آنے پہ، جب اقتدار ملے گا. پھر ملے گا اقتدار؟ جی ہاں. تو جو اقتدار آلریڈی خیبر پختونخوا میں ملے ہوا ہے وہ کم ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اقتدار کا مطلب ہے پنجاب میں اقتدار ملے، باقی تو خیبر پختونخوا تو ایک چھوٹا صوبہ ہے. یہ وہ تقریر کر رہے ہیں، ان کی تقریر ہے 7 ستمبر 2022 کی، پشاور میں تقریر کی گئی. پاناما میں اس کو سزا ہوئی، میاں محمد نواز شریف کو کے بارے میں یہ ریفرنس دے رہے ہیں. پاناما میں اس کو سزا ہوئی، جھوٹ بول کو ملک سے بھاگا اور مفرور ہے. کیا ایک چور، مفرور اور ملزم کو پاکستان کے آرمی چیف کا تقرر کرنا چاہیے؟ قسم کی یہ باتیں آپ لوگوں کو کریں گے، لوگوں کو آپ اکسائیں گے، تو نتائج پھر کیا نکلے؟ ایک چیز ماننی پڑے گی کہ سیاست میں سیاسی مخالفین کے حوالے سے زبان جو ہے جو بھی استعمال ہو وہ اتنی کراہت آمیز نہ ہو کہ بعد میں لوگ آپ کو اس کے تانے دیں. ابھی آپ شہباز گل کی بات کر رہے تھے، آپ کا لیڈر تو اس کی بہت تعریف کرتا ہے. یہ تقریر ہے ان کی بھاون نگر چشتیہ میں، جلسہ عام سے خطاب ہے 8 ستمبر 2022. بہت لمبا چوڑا خطاب ہے کیونکہ شہباز گل کی بات ہو رہی جس کو آپ غل کہہ رہے ہو. شہباز گل پر جیل میں ٹارچر کیا گیا. یہ غل نہیں کہا تھا میں نے،
غل کہا تھا. غل، اچھا غل، ویسے آپ سمجھے کہ غل بھی ہے اور غل بھی ہے. شہباز گل پر ٹارچر کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان کو سزا دی جائے گی. اب مجھے بتاؤ، اس شہباز گل کو وہ کٹہرے میں لانا چاہ رہا ہے. وہ شہباز گل پارٹی کی تباہی کے اندر پورا رول پلے کر رہا ہے، پورا رول پلے کر رہا ہے. اور یقین کرو کہ اب یہ ایک نیا مسئلہ، لیکن اس پہ تو ٹارچر ہوا بھی نہیں تھا. وہ تو سر وہ آ تو رہا تھا ایسا جیل میں آپ کو بتا دوں نا، یہ سن کے آپ کو حیرت ہوگی. شہباز غل کو جب پیش کیا ریمانڈ کے دن، میں بھی ادھر تھا کچہری میں، تو 2 دن کا ریمانڈ ملا. اور 2 دن کے ریمانڈ کے بعد جب پولیس آفیسر دوبارہ اس کو پیش کرنے آئے تو انہوں نے کہا جی کہ اس نے تو ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا، ہم نے تو تفتیش ہی نہیں کی. تو جج صاحب نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا وجہ ایسی ہے کہ بتا نہیں سکتے. ہم نے کہا نہیں بتا دے کیا یہ ایسی وجہ ہے. انہوں نے کہا جی پہلے دن جب ہم تفتیش کرنے گئے یہ کونے میں بیٹھا تھا، اٹھ نہیں رہا تھا. جب اٹھایا تو پتہ چلا کہ اس سے، اور ڈر کے مارے اس نے کر دیا تھا. تو اس کے بعد ہم تفتیش تو کر ہی نہیں سکے. اگلے دن پھر آئے، پھر جو ہے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جب ہم نے اس کو ہلانا چاہا تو وہ پھر جو ہے اس نے وہی کام کیا تھا. اور یوں ہمارے 2 دن طے ہو گئے. اور وہ تفتیشی بتا رہا تھا کہ ایسا ہتھیار یا ایسا طریقہ آج کسی ہارڈن کرمنل نے بھی استعمال نہیں کیا ہے. تو لہٰذا اس پہ تشدد اسٹیچر پہ آ رہا تھا، سانس سے نہیں لیا جا رہا تھا. وہ ڈرامہ ہے جی سارا. مروت صاحب، ان ساری گفتگو ہم نے کی، آپ کا دل بھی دکھی ہے، لیکن آپ کی کمٹمنٹ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ ویسی ہے جو پہلے دن سے تھی. حالات آپ کے سامنے ہیں. ہم جب حالات کی بات کرتے ہیں تو ہم پورے 25 کروڑ لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا مستقبل آپ دیکھتے ہو. کیا آپ دیکھتے ہو کہ آئندہ انتخابات جلد ہوں گے؟ کیا آپ دیکھتے ہو کہ انتخابات وقت پر ہوں گے؟ کیا آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی پارٹی کا جو بانی ہے وہ جلد رہا ہو جائے گا؟ پاکستان کا مستقبل ان تمام چیزوں سے جڑا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک 1973 کے آئین پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد نہیں ہوگا، ترقی کا خواب جو ہے وہ پاری نہیں رہے گا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو ماضی 2 سال میں غلطیاں کی ہیں ان سے اگر سیکھا نہیں اور آنے والے وقت کے لیے صحیح اہداف کا تعین نہیں کیا تو نہ مجھے خان کی رہائی نظر آ رہی ہے، اور البتہ الٹا مجھے پارٹی کی مزید تخریب اور گراؤ اور تنزل نظر آ رہا ہے. حکومت جو ہے وہ تو اب اس قابل ہیں کہ یہ اپنی ٹرم پوری کریں. اور میں شاید اگر اس طرح کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی تو یہ نئے ٹرم کے لیے بھی کمر کس لیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.